الانبیاء علیہ السلام جس کا سلسلہ آپ گزشتہ دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے سماعت فرمایا تخلیق کائنات، تخلیق آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام اور شیطان کا آپ کو بہکا کر، آپ کو نافرمان بنا کر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتار کر مشقت میں ڈال دیا۔ یہ نافرمانی کی سزا تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جنت کی مفت آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر ان کو اس چیز سے سزا کے طور پہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیج کر ان کو مشقت میں ڈال دیا۔ اور شیطان نے جو گناہ کیا تھا، جو نافرمانی کیا تھا، اس کی سزا بھی رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود کر کر اس کے مرتبوں کو چھین کر زمین پر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون بنا دیا۔ جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی تو آپ نے فوری رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، استغفار کیا، توبہ کیا اور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پاک پروردگار، ہم نے ہمارے نفسوں پر ہی ظلم کر لیا ہے، تیرے بتائے ہوئے راستے کو ہم نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم ہماری اختیار کی طرف دوڑ کر ہم نے خطاؤں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی، لیکن آپ کے درجوں کو آپ سے نہیں چھینا، آپ کی نبوت کو، آپ کے رتبے کو، آپ کے اشرف نے کو رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے نہیں چھینا، بلکہ آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ یہ آپ کی خطا کی سزا تھی جو دنیا میں آپ نے آ کر گزارے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی درجات سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو آپ نے اپنی اولاد کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے رہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جو دعوت دیتے رہے، اور ان میں سے ان کے دو بیٹوں میں سے حضرت قابل اور حابیل کا بھی قصہ آپ نے سماعت فرمایا، جس میں سے قابل نے نافرمانی کی رب تبارک و تعالیٰ کے وہ امتحان میں، جب وہ ناکامیاب ہو گیا تو اس ناکامیابی کو قبول کر کے اگرچہ وہ حابیل کی بہن سے شادی کر لیتا تو وہ فرمانبرداروں میں بھی ہوتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت سے محروم ہو کر نیچے چلا گیا، اور حضرت حابیل کا قتل بھی قابل نے کر دیا تھا۔ بہرحال ماں باپ کی اولاد سیدنا آدم علیہ السلام کی زیر سرپرستی پلتے رہے، اور قابل جو حضرت آدم علیہ السلام کی نظروں سے دور ہو گیا تھا، دور کر دیا گیا تھا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت نہیں ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ اور بدکاریاں بڑھتی گئی۔ اور آپ نے سماعت فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا تھا کہ وہ نیچے کی آبادی میں جائے، اور رفتہ رفتہ لوگ اوپر کے نوجوان لڑکے یہاں پڑ جاتے، جو شیطانی جو باجا تھا اور جو ان کا جو بناؤ سنگار تھا اس میں دے کر زنے کا ارتکاب بھی کر بیٹھے، تو گناہوں کی کثرت بڑھتی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی مثال کے بعد میں آپ نبی ہوئے۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کا بھی آپ لوگ بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک بھی اس زمانے میں کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت نہیں کرتے تھے سوائے ایک رب واحد کی عبادت کرنے کے۔ وہاں پر کوئی شرک کا کام نہیں ہوتا تھا، کوئی بت پرستی نہیں ہوا کرتی تھی، اور توحید پر تمام لوگ قائم تھے۔ گناہ برابر ہو رہے ہیں لیکن توحید کے پر قائم تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو خلافت سونپی، اور حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد محترم نبی المکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر دین کی دعوت کو عام کیا، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیث علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان پر رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 50 صحیفے نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جملہ 104 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، کیونکہ اس وقت بشریت کی تعلیم کے لیے اتنے صحیفے ضروری تھے۔
پھر اس کے بعد قابیل کی جو قوم نیچے چلی گئی تھی، ان لوگ کا فساد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ مومن مسلمانوں کے اوپر جو تو حملے کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ تو سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے، جو حضرت شید علیہ السلام کے بعد میں نبوت کا جو درجہ ملا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی زمانے کا بیان ہو رہا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کفریت اور بڑھ گئی تھی، یعنی کفریت مطلب گناہ بڑھ گئے تھے۔ رب تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ ان لوگوں کو کوئی بھی خدا ہونا پتہ نہیں تھا، نہ بت کو مانتے تھے، نہ جو درخت کو مانتے تھے، نہ سمندر کو مانتے تھے، نہ ستاروں کو مانتے تھے، بلکہ رب تبارک و تعالی کو ہی مانتے تھے، بلکہ اس کے اندر گناہ کی کثرت ہو گئی تھی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ خیر بھی بڑھتا گیا، شر بھی بڑھتا گیا۔ حابیل کی اولاد، آدم علیہ السلام کی جو اولاد چل رہی ہے، ادریس علیہ السلام کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ عابد اور پرہیزگار تھے، ان کے اندر کچھ گناہگار ہو گئے تھے، لیکن جو قابیل کی اولاد تھی وہ سب کے سب گناہگار ہی تھے، اور ان لوگوں نے حسد کے طور پر حسد میں آ کر یہاں کے پرہیزگار مسلمان جو مومن بندے تھے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور انبیاء کی تعلیم کے اوپر ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان پر قابیل کے لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے حضرت ادریس نبی اللہ، جو حضرت شید علیہ السلام ان کے 5ویں دادا ہوتے ہیں، ان کے 5ویں دادا ہونا شید علیہ السلام کے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ آپ تعجب کریں گے کہ 5ویں دادا جب انہوں وہاں پر ہو رہے ہیں تو پھر یہ زمانہ کیسا پایا؟ اس لیے کہ لوگ کی عمریں بہت دراز ہوا کرتی تھی، وہ زمانہ جو تو بہت بڑی بڑی عمروں کا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لشکر تیار کیا اور ان بدکاروں جو گناہگار لوگ تھے ان کے پر حملہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں سب سے پہلے ان کے پر حملہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود جو گناہگار لوگ تھے وہ ان کے پر آ کر فساد کرتے تھے اور ان کے پر قتل و غارت گیری کے جو بازار گرم کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے مرتبے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادریس کے زمانے کو یاد کرو، ان کی کتاب کو یاد کرو، جو صدیق تھے، نبی تھے، جن کو ہم نے بلند مقام کے پر اٹھا لیا تھا۔ بخاری اور مسلم شریف میں وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے مقام، چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر اٹھا لیا تھا۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جن کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی، اور آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ادریس میں تم کو اوپر اٹھاتا ہوں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ وہ سب اولاد آدم کے اعمال کے برابر صرف اے ادریس میں تیرے اعمال کو اپنی طرف روزانہ چڑھاتا ہوں۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام کو شوق ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیونکہ نیک عابد نبی اللہ تھے، صدیق تھے، تو جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے طرف وحی بھیج کر فرمایا کہ اے ادریس میں تیرے اعمال کو قبول کرتا ہوں، میرے طرف تمام بنی آدم کے اعمالوں کے برابر صرف میں تیرے اعمال کو اوپر اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ شوق ہوا کہ ان کی عمر اور دراز ہو، تو ان کے پاس ایک فرشتہ جو ان کا دوست تھا آتا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ اے میرے فرشتے دوست، میرے پاس رب تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے اور مجھ کو یہ کہا ہے تم ایک کام کرو،
کہ حضرت ملک الموت سے میرے لیے سفارش کرو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں تاخیر کریں. تو انہوں نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں آپ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ, میرے پروں کے اوپر بیٹھ جاؤ, میں آپ کو آسمانوں پر لے چلتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کی پیٹھ پر بیٹھ گئے اور وہ فرشتہ لے کر آپ کو اڑا اور چوتھے آسمان پر پہنچا. تو وہاں سے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آ رہے تھے, راستے میں ملاقات ہو گئی. تو وہ فرشتے نے کہا السلام علیکم یا ملک الموت. بولے وعلیکم السلام. بولو کیا بات ہے, کیا ہے کیا نہیں. تو کہنے لگے میرے اللہ کے ایک نبی ہے, وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو اٹھاتا ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کو زیادہ کریں. تو انہوں نے کہا کون ہے وہ, کہاں پر ہے, تو کیا نام ہے ان کا. تو بولے ان کا نام ادریس ہے. بولے کہاں پر ہے وہ. تو بولے میری پیٹھ پر بیٹھے ہیں. تو اتنے تعجب ہوا, اتنے تعجب خیز ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام. بولے سبحانک اللہم و بحمدک, اے میرے پاک پروردگار تیری شان نرالی ہے, تیری ذات عالی ہے. اے میرے رب العزت, تو نے مجھ کو حکم دیا کہ ابھی کچھ دیر بعد میں بنی آدم کے نبی ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں. تو مجھے اس بات کا تعجب ہوا, اس میں پشیمان ہو گیا کہ بھئی میں آدم تو کی آبادی تو زمین پر ہے, رب تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جا کے آسمان پر قبض کرو. تو میں بہت اس کے اندر مبتلا تھا, بہت تعجب خیز تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا بڑائی بیان کیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کام جس وقت کروانا ہوتا ہے, کیسا کروانا ہوتا ہے, جہاں پر کروانا ہوتا ہے وہاں پر کروا لیتا ہے. کسی کو بھی اس کے علم کے اندر دخل نہیں ہو سکتا. وہی عالم الغیب والشہادہ ہے رب تبارک و تعالیٰ. فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے نوازتا ہے. جیسا کہ ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا کو رب تبارک و تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا ہے, اتنا علم سے رب تبارک و تعالیٰ نوازا ہے. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم غیب سے نوازا تھا, ہر چیز کا علم رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. جب فرشتے ان سے پوچھتے تھے تو ان کے لیے وہ علم غیب کے برابر ہوا, کیونکہ فرشتے کو تو یہ معلوم تھا کہ ہمارے سامنے اس کی تخلیق ہوئی, ہمارے سامنے یہ پٹی کا پتلا جا کر جو تو گوشت اور لوٹا ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے تو زمین پر جا کر کوئی چیز نہیں دیکھا, لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں میں ماہر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ہر کائنات کی ہر وہ چیز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش بھی کر دیا, ان کے نام بھی بتا دیا, ان کا علم بھی سکھا دیا, ہر ان کے کارنامے بھی سکھا دیا, بلکہ قیامت تک آنے والی چیزیں ایجاد جو بنی آدم آنے والے ایجاد کرنے والے ان کی چیزوں کا تک علم سکھا دیا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام انبیاء کے سردار ہے, تمام انبیاء کے امام ہیں, تمام کائناتوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں, نور من نور اللہ سے پیدا ہونے والے نبی ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنے علم سے نوازا ہوگا. بے شک رب تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم اور غنی اور حمید ہے, اپنی تعریفوں سے مالا مال ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح آسمان پر قبض کر لی گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام وہیں پر جو تو آسمان پر ہو گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو دین آپ نے اپنی امت کو دیا تھا وہ دین جو ہے تو زمین پر پھیلتا رہا. ان میں سے 4 ان کے جو صحابہ تھے اور 5 جو صحابہ تھے وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے, اولیاء تھے, صالحین تھے. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ ان کو کسی اور کی عبادت کرنا ان کو معلوم نہیں تھا. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اللہ کے ان اولیاء کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے طریقوں کے اوپر یہ چلتے رہے, یہاں تک کہ ان اولیاء کی موت کا بھی وقت آ گیا اور وہ تمام کے تمام اولیاء بھی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. جن بزرگوں کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ, ان کا زہد, ان کا تقوی اور ان کے مرنے کے بعد جو لوگ بہت ان کو چاہتے تھے, ان کے تقوی کی وجہ سے چاہتے تھے, جس کا ذکر پاک رب تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں اس طرح سے وارد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَضُرَّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَضُرَّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَلَا نَصْرًا. یہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی
وفات اوپر ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ادریس علیہ السلام کے جو صحابہ تھے جس کو اولیاء کا درجہ حاصل تھا، ولی کا مطلب سب ولی ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص ولی ہیں. محمد نبی و ولی ہے. ولی کا مطلب یہ صرف چھوٹی چیزیں درجے کی بات نہیں ہے. ولادت الگ چیز ہے، ولی کی الگ چیز ہے. ولی تو وہی ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا قریب اور مقرب ہوا کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ایسے ولیاں تھے جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی نشست کو، آپ کی تبلیغ کو، آپ کی ہدایت کو سنبھالا تھا. اور آپ جو ہے تو وہی تبلیغ، وہ دعوت جو ہے لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے. تو لوگ آپ کو آپ کی زندگی میں بھی چاہتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد میں بھی آپ کو بہت چاہتے تھے. تو اب شیطان نے کیا کیا، جو لوگ ان کو چاہتے تھے ان کے کانوں میں آ کر یہ چیز پھونک دی کہ دیکھو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد میں جن اولیاء کو تم ان کی زندگیوں میں چاہتے تھے اب تو وہ لوگ گزر گئے، وہ لوگ نہیں رہے. لیکن یاد رکھو وَقَالُوا لَا تَذُرَّنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ دیکھو تم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا. وَلَا تَذَرَّنَّ وَدًّا، سمجھے یہ ودا کو بھی نہیں چھوڑنا. ولا سعاء، وہ ایک دوسروں کا نام تھا سعاء، ان کو بھی نہیں چھوڑنا. ولا یغوث، دوسرے ولی تیسرے ولی کا نام تھا یغوث، بولے ان کو بھی نہیں چھوڑنا. ولا یعوق، اس کے بعد چوتھے کا نام تھا یعوق، بولے ان کو بھی نہیں بھولنا. وہ نصر، کہ ان کو بھی تم نہیں چھوڑنا. یہ وہ نیک اور صالحین اولیاء تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد میں اسلام کو سنبھالنے والے تھے، جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان کی امت بہت بہت چاہتی تھی. تو اب بھلے ان کو چھوڑنا نہیں، تو شیطان بولا کیا کیا جائے، کس طرح سے ان کے اندر یہ چیز ڈالی جائے. تو ان لوگوں میں بھی اب اس کا حل کیا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا کرتے ہم. تو بھلے جب یہ لوگ مر گئے ہیں تو ان کی جو مجلسیں تھی جہاں پر یہ لوگ بیٹھ کے تمہارے کو تبلیغ کرتے تھے، دین کرتے تھے، ان کی جگہوں کو تم لوگ چھوڑنا نہیں، اور وہاں پر ان کی جگہ پہ ایک پتھر رکھ دو تاکہ تمہاری عبادتوں کے اندر تم کو زیادہ شوق ہو، زیادہ عبادت کرنے کا تمہارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو. تو وہ لوگ یہی کرنے لگے. لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی ایک جگہ پہ ایک چیز کو رکھ دیا، کیونکہ شیطان کا ایک کھیل شروع ہو رہا، آہستہ آہستہ کھیل شروع ہو رہا. تو لوگوں نے ان کی جگہ پر ایک پتھر رکھ دیے، اور جو ان کے مرید تھے، اور وہ مریدوں کا بھی وقت آ گیا ہے. جب ان کا بھی وقت آ گیا، کیونکہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آدم علیہ السلام چلے گئے، شیث علیہ السلام چلے گئے، ادریس علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اور اس کے بعد جو ادریس علیہ السلام کے جو صحابی تھے، چار جو اولیاء اللہ صالحین تھے، زاہدین تھے، متقین تھے، ان کے بھی وفات کا وقت آ گیا اور یہ بھی وفات پا گئے. تو ان کے مریدوں کو شیطان نے کان میں یہ پھونک دیا کہ بھئی تمہاری یہ واویلا انگیز محبت تمہاری ان اولیاء کے ساتھ میں جو ہے، ان لوگ کو تم بھولنا نہیں. تو بولے نہیں بھولیں گے. ہم لوگ بولے نہیں، ایسا نہیں بھولیں گے، وہ تو نہیں ہوتا. جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، جہاں پر بیٹھ کے وہ تم لوگ کو تبلیغ کرتے تھے، ان کی جگہ پہ ایک پتھر کو رکھ دو. تو ان لوگوں نے جو ہے تو اس زمانے کے ابتدا میں کچھ مغالطے میں نہیں آئے اور ان لوگوں نے اس جگہ پہ پتھر رکھ دیا. اب اس کے بعد زمانہ بڑھتے گیا تو وہ جو مرید تھے ان اولیاء کے، وہ لوگ کے بھی مرنے کا وقت آ گیا اور وہ لوگ بھی جو ہے تو ختم ہو گئے. تو اب شیطان لعین نے کیا کیا، ان کے بعد میں ابلیس نے ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈال دیا اور کہنے لگا اے لوگوں، تمہارے جو بڑے لوگ تھے، ان جو چار اولیاء ہے، یعوقہ ہے، ودا ہے، سواع ہے، یغوثہ ہے، نصرہ ہے، یہ ان کے معبودات تھے. یہ لوگ ان سے پانی مانگا کرتے تھے. انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فاعبدوهم. یہ تمہارے بڑے لوگ ان سے جو تو پانی بارش طلب کیا کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کو بارش دیا کرتے تھے اور تمہارے بڑے ان کو پوجا کیا کرتے تھے. تم لوگ بھی ان کی جو تو پوجا کرنا شروع کر دو. تو اس کے بعد سے پہلی مرتبہ حضرت ادریس اور ان کے صحابہ کے وفات کے بعد سے یہ شرک کا بازار گرم ہونا شروع ہوا اور بتوں کی پوجا کرنی شروع کی گئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی بت نوح علیہ السلام کے زمانے کے تک یہ تو رہے، وہی نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت عرب میں آ گئے، جو عرب میں اس کے بعد میں بت پرستی چالو ہوئی تھی. تو دوستو عزیزو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کے حصے میں آپ جو جب کفریت اور پوجا
اور جو تو غیر اللہ کی عبادت جہاں پر شروع ہو گئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اللہ نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بعد کی قسط میں آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اے اللہ تیرے علاوہ کسی کے آگے یہ ہاتھوں کو پھیلانے والا نہ بنائے۔ اے پاک پروردگار ہم کو تیرا بنا لے، ہمارے سروں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا لے۔ اے پاک پروردگار ہم کو جس میں تیری رضا ہے اس کے اندر ہم کو چلنے والا بنا لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری عبادتوں کو قبول و مستجاب فرما، تیری رحمت سے، تیرے جلال و جلال سے، تیری وحدانیت سے۔ حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر علی، شیر خدا، فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین کے تصدق سے ہماری دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔